فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ الہادی جامع صغیر میں نقل کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑی ہی سبق آموز حکایت احیاء العلوم میں نقل کی ہے۔ چنانچہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کو بڑا خصوصی مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کا بدلہ احسان سے دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے شخص کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ اب بادشاہ اس کی اس بہترین نصیحتوں کی وجہ سے بڑا قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، بڑا اس کو سراہتا تھا۔ بادشاہ کا اس کو یہ سراہنا دیکھ کر ایک درباری کے دل میں اس شخص کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ اس دن سے وہ درباری اس کوشش میں لگ گیا کسی طرح سے اس شخص کو میں بادشاہ کی نظروں سے گرا دوں اور کسی طرح اس کو نقصان پہنچ جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ حاسد درباری بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص جسے آپ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے حیران ہو کر کہا کہ اچھا وہ ایسا کہتا ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو وہ حاسد درباری کہنے لگا کہ آپ کل اسے قریب بلا کر کوئی بات کیجئے، دیکھیے گا وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے گا تاکہ آپ کے منہ کی بو اس تک نہ جا سکے۔ دوسری طرف اس حاسد درباری نے جا کر اس شخص کو بہت سارا لہسن کھلا دیا۔ اب جب دوسرا دن ہوا تو بادشاہ نے اس شخص کو قریب بلایا اور کوئی بات کرنا چاہی تو اس شخص نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ ہو نہ ہو وہ درباری درست کہہ رہا تھا کہ یہ لوگوں سے کہتا ہوگا کہ میرے منہ سے بو آتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے عامل کے نام، جو حکومتی کارندہ ہوتا ہے، حکومتی عملہ ہوتا ہے، اس کے نام ایک مکتوب لکھا کہ اس خط کے لانے والے کی گردن فوراً اڑا دی جائے اور اس کی لاش میں بھس بھر کر ہماری طرف روانہ کرو۔ بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ جب اس کو کسی کو انعام و اکرام دینا ہوتا تو یہ اپنے ہاتھ سے خط لکھتا، اور جب کسی کو سزا دینی ہوتی تو کسی اور سے خط لکھوایا کرتا تھا۔ لیکن اس دن اس نے اپنی عادت کے برعکس کیا کہ لکھا تو سزا کا مکتوب لیکن خود لکھا
چنانچہ اسی وجہ سے وہ حاسد درباری بھی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ یوں ہی بادشاہ کا مکتوب لے کر وہ شخص جس کے خلاف سازش ہوئی تھی بادشاہ کے دربار سے باہر نکلتا ہے تو حاسد درباری اس کے پاس آتا ہے کہ یہ بادشاہ نے تمہیں کس کے پاس لے جانے کا کہا ہے؟ اس نے کہا فلاں عامل کے پاس لے جانے کا کہا ہے۔ اس نے کہا لاؤ یہ خط میں دے دیتا ہوں۔ اس کو لالچ یہ تھا کہ بادشاہ نے اس میں کوئی انعام و اکرام لکھ دیا ہوگا تو وہ میں حاصل کر لوں۔ عامل کے پاس پہنچا، عامل کو خط دیا کہ بادشاہ نے یہ مکتوب بھیجا ہے۔ عامل نے خط پڑھا اور اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ تو جب بتایا گیا تو اس حاسد درباری کی گگی بن گئی، جان پہ بن آئی اور کہنے لگا کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ عامل نے کہا کہ بادشاہ کے حکم میں چوں چراں کی گنجائش نہیں ہوتی، چنانچہ اس درباری کی گردن ماری گئی۔ اب دوسرے دن جب دربار لگا تو بادشاہ نے دیکھا جس شخص کے لیے مکتوب لکھ کر دیا تھا کہ اس کی گردن مار دی جائے وہ شخص دوبارہ دربار میں موجود ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا مکتوب تم نے لے جا کر عامل کو نہیں دیا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا اس طرح فلاں درباری نے مجھ سے وہ مکتوب لے لیا تھا۔ تو بادشاہ نے اس سے تفصیل پوچھی کہ یہ بتاؤ کل جب میں تم سے گفتگو کرنے لگا تھا تو تم نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا ناک پر؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور بات یہ ہے کہ اس درباری نے مجھے بہت سارا لہسن کھلا دیا تھا اور جب آپ نے گفتگو کرنا چاہی تو میں نے اپنے منہ پر اس لیے ہاتھ رکھا کہ میرے منہ سے نکلنے والی بو کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور اس کے بعد اس شخص کو کہا کہ تم آ کر دربار میں روزانہ یہ نصیحت کیا کرو کہ انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ شکاری خود شکار ہو گیا، لو خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کہ کسی کے لیے اس نے جال بچھایا، اس جال میں خود پھنس گیا، کسی کے لیے اس نے گڑھا کھودا، اس میں خود گر گیا۔ حسد کے مارے جو اس نے سازش کی وہ اسی پر الٹی پڑی اور اس کی جان چلی گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حسد باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور حسد کا تعلق نعمت سے ہے۔ جی ہاں، حسد کی تعریف میں حدیقہ ندیہ میں لکھا ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ تو نعمت خود حاصل ہو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نعمت کے سوالی ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن جب دوسروں کو نعمت حاصل ہو پھر اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا کسی کو کوئی نعمت حاصل نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اس کو مل جائے، آثار نظر آ رہے ہیں، تو دل میں یہ تمنا کرنا کہ اس شخص کو یہ نعمت نہ ملے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر جہاں ہم پر لازم ہے، وہیں اس جذبے کو بھی مذموم قرار دیا گیا، اس جذبے کو بھی سراہا نہیں گیا کہ ہم دوسروں سے نعمتیں چھن جانے کی تمنا کریں یا یہ تمنا کریں کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے۔ یہ بہت ہی مذموم جذبہ ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمتیں، ساری دنیا کو نعمتیں اس کی خواہش کے مطابق تقسیم ہو جائیں، ساری دنیا کو اس کی خواہش کے مطابق نعمتیں مل جائیں، تب بھی میرے رب عز و جل کے خزانوں میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے تو نعمتیں مانگی، جو نعمتیں اپنے پاس ہیں
ان کی ہمیشگی مانگی کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں، زوال نہ آئے، یہ نعمتیں ہم سے نہ چھینیں، اس کے لیے دعائیں بھی مانگی، اس کے لیے شکر بھی ادا کیا. لیکن یہی نعمتیں جب کسی مسلمان بھائی کو ملیں تو ہم اس تمنا میں، اس خواہش میں، اس تڑپ میں، اس لگن میں، اس جستجو میں لگ گئے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. واٹ از دس؟ یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ جلن، یہ کڑن. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے نعمت چھین جائے، آپ کو مل جائے، اس کی کیا گارنٹی؟ اس سے نعمت چھین جائے، آپ کو ملے تو آپ کو رب تعالی کی ناراضی کا شکار ہونے سے کون بچائے گا کہ آپ نے اس جذبے کو اپنایا جس کی ممانعت کی گئی ہے. جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جس سے محبت ٹوٹتی ہے. اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہٰذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اپنے کو، ہمارے پیارے کو کوئی نعمت ملے، بیٹے کو نعمت ملی، کیا باپ تمنا کرے گا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے؟ بیٹے کو نعمت ملی، کیا ماں تمنا کرے گی کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے؟ باپ کو نعمت ملی، کیا بیٹا یہ تمنا کرے گا اس سے یہ نعمت چھن جائے؟ بھائی کو نعمت ملی، کیا بہن تمنا کرے گی یہ نعمت اس سے چھن جائے؟ لیکن کیا کہیے، اس معاشرے میں شیطان نے اتنے ہتھیاروں سے شکار کیا کہ بڑے بڑے اس کی لپیٹ میں آ گئے. آج بھائی کو نعمت ملے تو دوسرے بھائی کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے کہ اس کو ملی مجھے کیوں نہیں ملی، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. تو بچوں میں یہ جذبے ہوتے ہیں کہ ایک بچے کو گود میں لو تو وہ دوسرا بچہ احتجاج کرے گا کہ اس بچے کو گود سے اتارا جائے اور میں گود میں بیٹھوں گا. وہ بچے ہیں، وہ نادان ہیں، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم تو چھوٹے ہیں، نہ سمجھ ہیں. اس ناسمجھی میں یہ خواہش کر بیٹھے، اس ناسمجھی میں یہ مطالبہ کر بیٹھے، تم تو بڑے ہو، تم تو سمجھدار ہو، تم تو عقل والے ہو، تم تو فہم والے ہو، تم تو فراست والے ہو، تم تو سنبھل جاؤ. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حسد، دوسروں کی نعمتوں کا زوال چاہنا، کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھا، جلنا کوڑنا، تمنا کرنا کہ اس کے ہاں چوری ہو جائے، ڈکیٹی ہو جائے، اس کا مال چھین جائے اور یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے. غور تو کیجئے کہ ایک مسلمان کا نقصان چاہا، بالفرض آپ کی یہ مذموم تمنا پوری بھی ہو جائے، آپ کو کیا ملے گا؟ ایک شیطانی لذت، ایک شیطانی خوشی کہ آپ کے مسلمان بھائی کا نقصان ہوا. مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. مسلمان تو آپس میں ایک جسم کی مانند ہے کہ اس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو دوسرے حصے بھی اس کا درد محسوس کریں. آپ اپنے مسلمان بھائی کے کنگال ہونے پر، آپ اپنے مسلمان بھائی کے کلاش ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں. کیا یہ خوشیاں آپ کو حقیقی مسرتیں دے پائیں گی؟ یقیناً نہیں. شیطانی لذتوں میں، شیطانی خوشی میں ہمیں بظاہر تو خوشی محسوس ہوتی ہے، بظاہر تو سکون نصیب ہوتا ہے، بظاہر تو ہمیں بڑا ہی قسم کا وہ فرحت ملتی ہے، لیکن یہ فرحت شیطانی ہے، یہ لذت شیطانی ہے، یہ خوشی شیطانی ہے. اس سے رک جائیے. دوسروں کی نعمتوں کا زوال چاہ کر، دوسروں کے گھروں میں آگ لگا کر آپ اپنے گھر کو آگ سے محفوظ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دوسروں کی نعمتوں کو اگر زوال لگ سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نتیجے میں جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مصداق اس سے نعمت چھینی، آپ کو شوبے، آپ سے بھی
اس سے بڑی نعمت نہ چھین لی جائے۔ حسد باطنی بیماریوں کی ماں ہے کہ حسد کی وجہ سے غصہ آتا ہے انسان کو، جس سے حسد ہوتا ہے اسے محسود کہتے ہیں، بڑا غصہ آتا ہے اس پر، وہ ملے گا اس کا ہنسنا ہمیں اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکرائے گا تو ہمارا دل رونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس کی آؤ بھگت کریں گے، ہم خود کو جوتیاں پڑتی محسوس کرتے ہیں کہ اس کو عزت کیوں مل رہی ہے، اس کو جو جو خوشی ملی، جو جو عزت ملی، جو جو راحت ملی، ہم اس کے برعکس اس کا کیا گیا۔ آپ حسد کی آگ میں جلے، آپ جل ککڑ بنے، آپ نے اپنا دل جلایا، اپنا خون جلایا۔ آپ اتنی دیر میں اگر مسلمان کی خیر خواہی کرتے، نارمل رہتے، تو آپ اپنی خوشیوں کو انجوائے کرتے، آپ اپنی نعمتیں جو آپ کو ملی ان نعمتوں سے لطف اٹھاتے۔ آپ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو یہ نعمتیں کیوں ملی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد باطنی بیماریوں کی ماں ہے، غصہ آتا ہے اور غصے کی کوکھ سے کینہ اور کینے سے حسد بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام سیدنا محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے بہت پیارے انداز سے سمجھایا۔ اے حسد کرنے والوں، غور سے سنو۔ کیمیا سعادت میں لکھتے ہیں کہ حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے اور وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے خود واپس پلٹ کے اس کو آ لگے اور سیدھی آنکھ پہ لگے۔ اب وہ آنکھ پھوٹے تو اس کو زیادہ غصہ آئے اور یہ مزید زور کے ساتھ وہ پتھر دوبارہ اس کی طرف پھینکے، اس بار بھی دشمن کو نہ لگے بلکہ پلٹ کر اسی کو جا لگے، دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی، تیسری مرتبہ پھر زور سے پھینکا اور وہ دشمن کو نہیں لگا، خود اپنے آپ کو آگے واپس لگا اور سر پھٹ گیا، دشمن سلامت رہا، دشمن کے بال پر بھی آنچ نہیں آئی۔ اس حسد کرنے والے نے جو 3 پتھر پھینکے تھے، اس میں سے ایک پتھر نے اس کی ایک آنکھ، دوسرے پتھر نے اس کی دوسری آنکھ، تیسرے پتھر نے اس کا سر پھوڑ دیا۔ آپ غور تو کیجئے، کیا واقعی ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کسی کی طرف ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا اس پر پتھر برسا رہے ہیں، اس پر تو اثر نہ ہوا، ہم حسد کی آگ میں جلتے رہے، تو پھر دشمن بھی ہنستے ہیں، شیطان بھی ہنستا ہے کہ کیسا بے وقوف شخص ہے کہ اپنا ہی نقصان کیے جا رہا ہے۔ تو حسد کرنے میں اپنا نقصان ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہر حسد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حسد کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے، خواہ مجھے ملے نہ ملے اس سے ضرور چھین جائے۔ اس قسم کا حسد مسلمانوں پر گناہ کبیرہ ہے اور کافر اور فاسق کے حق میں جائز۔ مثلا کوئی مالدار اپنے مال سے کفر یا ظلم کر رہا ہے، اس کے مال کی اس لیے بربادی چاہنا کہ دنیا اس کے کفر اور ظلم سے بچے، یہ جائز ہے۔ اس حسد کی قسم کو غیرت بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے کہ فلاں کا باغ، فلاں کی جائیداد، فلاں کا منصب اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ بھی مسلمانوں کے حق میں حرام ہے کہ مسلمانوں سے ایسا حسد نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے سے خود تو عاجز ہے، مگر یہ آرزو کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھی نہ رہے تاکہ یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، ہم برابر رہیں، یہ بھی منع ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس تو رہے، مجھے بھی مل جائے۔ اس میں اوروں کا زوال نہیں چاہتا کہ فلاں سے یہ نعمت چھینے، یہ نہیں چاہتا، فلاں کے پاس رہے، مجھے بھی مل جائے۔ تو یہ صرف اپنی ترقی کا خواہش مند ہے، دوسرے کی تنزلی کا خواہش مند نہیں ہے، دوسرے کے زوال کا خواہش مند نہیں ہے۔ اسے غیبتہ یعنی رشک یا تنافس کہا جاتا ہے۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رشک بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان نیکیوں میں کیا کرتے تھے. کیا بات! مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجر فقراء نے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمتیں لے گئے. فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، مگر وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کرے. لوگوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح، تکبیر اور حمد کرو، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مہاجر فقراء حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوٹے دوبارہ آئے اور عرض کی کہ اس عمل کو ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا، انہوں نے بھی یوں ہی کیا. تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے جسے چاہے دے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان تو نیکیوں میں رشک کیا کرتے تھے. ہمارا رشک کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ ہمارا رشک تقویٰ پرہیزگاری پر نہیں ہوتا کہ فلاں 5 وقت با جماعت فرض نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی عادی ہے، میں بھی بن جاؤں. فلاں اتنی تلاوت کرتا ہے میں بھی ویسی تلاوت کروں. فلاں اتنے نفلی روزے بھی رکھتا ہے میں بھی رکھوں. فلاں اتنا صدقہ کرتا ہے نفلی میں بھی کروں. ہمارا رشک ان چیزوں پر ہونے کے بجائے ہمارا اور چیزوں پر ہوتا ہے کہ عالی شان بنگلہ دیکھا، شاندار گاڑی دیکھی، بینک بیلنس دیکھا، نوکر چاکر دیکھے اور دیگر سہولیات اور آسائشات اور تعیشات دیکھ کر اب ہمارے دل میں ان چیزوں کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس بھی رہیں مجھے بھی ایسا مل جائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ کاش ہم نیکیوں میں رشک کرنے والے بنے، مالداری میں رشک کرنے والے نہ بنے. تو ہم نیکیوں کو پانے کے لیے، انعامات آخرت کو پانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، دنیاوی نعمتوں پہ للچانا چھوڑ دیں، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے. کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کے مسافر بنیں. سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے. اس سے آپ اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلی آتی ہوئی محسوس کریں گے. آج معاشرے میں حسد، دوسروں کی نعمتوں کا زوال چاہنا کہاں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. دوسرے نے نئی واشنگ مشین لی تو خاتون خانہ یہ مطالبہ لے کر بچوں کے ابو کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ سامنے والے گھر والے ہیں جو پڑوس والوں نے نئی واشنگ مشین لی ہے ہم بھی لیں گے. حالانکہ اچھی بھلی واشنگ مشین گھر میں موجود ہے، بس اب اس نے لی ہم بھی لیں گے، فلاں نے فریج لی ہم بھی لیں گے، فلاں نے گاڑی لی ہم بھی لیں گے، فلاں نے یہ لیا ہم بھی لیں گے، فلاں نے نئے پردے لگوائے ہم بھی لگوائیں گے، فلاں نے کارپیٹ ڈلوائے ہم بھی ڈلوائیں گے. تو اب فلاں اگر ہاتھ میں آگ پکڑ لے تو کیا آپ بھی پکڑ لیں گے؟ تو جو دوسروں کی نقالی کیا کرتے ہیں نا وہ پریشان ہوتے ہیں. کب تک نقالی کرتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی جیے، اس کو اپنی زندگی جینے دیں. تو
اگر حسد ہو تو زیادہ خطرناک ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت آئی دنیاوی یا دینی اور آپ نے کہا کہ اس کے بعد بڑا مال و اسباب آ گیا ہے، اللہ کرے اس کے ہاتھ میں فلاں مرض ہو جائے جس کی وجہ سے کمائی سے عاجز ہو جائے، کہ گھر میں آگ لگ جائے، اس کا سامان جل جائے. واٹ از دس؟ یہ کیا جذبہ ہے؟ آپ دوسروں کے گھر جلتے ہوئے دیکھ کر اپنے گھر میں خوشیوں کا چراغاں کرنا چاہتے ہیں. یہ خواہش مذموم نہیں تو کیا محمود یعنی اچھی ہے؟ یہ برا ہے یا اچھا؟ اپنے ضمیر سے فیصلہ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں ان کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو جو نعمتیں ملیں اس پر خوش ہونے نہ کہ جلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟